السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں عرفان المانی اور میرے ساتھ صحافت کی بڑی معروف شخصیت مشتاق سرکی۔ اور آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مشتاق سرکی جو قریباً 9 سے 10 مہینے جیل سے ہو کر آئے ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ سندھ کا ایک باشندہ ارشاد رنجھانی، جس کو کراچی کی شاہراہ پہ سرعام قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے قتل کے خلاف مشتاق سرکی نے ایک مشترکہ ہونے کی آواز دی تھی کراچی کارساز پہ، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں سندھیوں کا ایک مجموعہ اکٹھا ہوا۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مشتاق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ تقریباً 11 مہینے جیل کاٹنے کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قید سے آزادی تک جیل کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ وہ پہلے جو جیل کی کہانی تھی آپ کے ذہن میں کیا تھی، اور اب جب آپ جیل دیکھ کر آئے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں جو خاکہ ہے جیل کا وہ کیسا ہے؟ شکریہ عرفان، سب سے پہلے آپ کو مبارک، آپ پروفیشنلی ہماری فیلڈ میں انٹر ہو چکے ہیں۔ بیسٹ وشز فار یو اینڈ بیسٹ وشز فار ایکتا اینڈ اٹس گروپ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے انٹرو میں ہی کہا کہ کس پاداش میں مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ دیکھیں، بدقسمتی سے یہ معاشرہ یہ ہے کہ جہاں آپ حق اور سچ کی اگر بات کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو نتائج ہیں وہ آپ کو لامحالہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہ میری کیلکولیشن پری پروٹیسٹ کارساز جو تھا اس سے پہلے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میرے مستقبل کو کس طرح ڈیزائن کیا جا چکا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ سڈنلی کوئی چیز ہو جائے، مجھے اپنی کیلکولیشن تھی کہ میں اتنا بڑا اسٹیپ لینے جا رہا ہوں، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہوں، بے گناہ کی آواز اٹھانے جا رہا ہوں۔ قاتل جو انتہائی مضبوط طاقتور قاتل جو اپنے علاقے کا بڑا غنڈہ تھا، اس کو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والا ہوں، تو یہ ہونا تھا۔ اب جیل کی جو جیل سے آزادی تک کی جو کہانی ہے، اب ظاہر ہے جیل تو جیل ہے، آپ کو جتنی بھی لگژریز ہوں، چاہے آپ B کلاس ہوں چاہے آپ A کلاس ہوں۔ میں ایک مثال دوں گا کہ ابھی مریم نواز جیل میں نہیں ہے، لیکن ان کا نام ECL میں وہ پرفضا ماحول میں سانس لے رہی ہے، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ اباٹ ٹریول نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی ایک بڑی اذیت ہے۔ جیل تو پھر بھی جیل ہے۔ تو جیل میں ایسی کوئی میرا کوئی تلخ تجربہ نہیں رہا۔ میں نے جیل کی قید کو بھی نعمت کے طور پر اپنے اسیٹس میں رکھا ہے، جو میموریز ہیں، اور میں نے ادب سے آشنا تھا تو اس کے قریب آ گیا، کتابیں پڑھیں، اخباریں پڑھیں، اداریے پڑھے۔ پھر وہ جو لوگ اندر ہیں جو ایز اے صحافی میں جن کو مجھے ایکسیس نہیں تھی ان تک کی، تو ان کے میں نے دکھ حال جانے، کوئی 18 سال سے، کوئی 17 سال سے، کوئی 15 سال سے، تو کیا ان کے حالات ہیں، ان کو بھی بڑی میں نے گہرائی سے آبزرو بھی کیا، نوٹ بھی کیا، اور انشاءاللہ میں ایک اس پہ رائٹ اپ اپنا لکھنے والا ہوں۔ تو اس میں سب یہ انکشافات جو ہوں گے انسائڈر، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ صحیح۔ اچھا، مطلب کہ جیل کی زندگی کو آپ نے خوب سے انجوائے کیا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے اوپر ہے۔ دیکھیں، آپ قبول کریں گے قید کو کہ مجھے اتنا عرصہ رہنا ہے، یہ ذہن بنانا ہے۔ لوگ اندر نشے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، نشہ ان ٹرمز آف میڈیسن۔ ایسا کوئی قیدی نہیں، میجارٹی قیدیوں کی جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ آپ کو اچھی اچھی عادتیں بھی اندر پڑھ سکتی ہیں، اٹ ڈیپینڈس اپون کہ میں کتاب، ادب اور وہاں فائن آرٹ اندر کہ آپ آرٹسٹ بھی بن سکتے ہیں، آپ ہارمونیم بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ طبلے نواز بھی بن سکتے ہیں، آپ مصوری بھی کر سکتے ہیں، آپ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ آپ کو کیسے ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو 100 بیماریاں بھی لاحق ہوں گی، آپ کو 100 خیالات بھی آئیں گے، کیونکہ وہ جیل جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ اپنے اپنوں سے بھی دور رہتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی دور رہتے ہیں، معاشرے سے بھی کٹ آف رہتے ہیں، تو لامحالہ آپ کو ڈپریشن اتنا گھیر لیتا ہے کہ آپ اپنی ہیلدی لائف کو ڈسٹرائے کرتے ہیں اندر۔ صحیح۔ اچھا مشتاق بھائی، آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ تمام پولیس کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے گہرا تعلق ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیونکہ آپ کو جو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا بقول آپ کے، تو یہ جو آپ کے مخالفین شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ آپ کے جو ہیں بہت ہی قریبی تعلقات تھے،
اس بات کو آپ کس نظر سے بیان کریں گے؟ بالکل اس میں کوئی جو ہے اس کو میں تردید نہیں کروں گا، میرے دوستی ہیں، میرے تعلقات اچھے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں گزشتہ 17-16 سال سے کراچی میں ایز اے کرائم رپورٹر اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ اب آپ اس فیلڈ میں آئے، اب آپ کو اس فیلڈ میں جس کو بلائیں گے، چاہے وہ آپ کے پروگرام میں صحافی آئے، شاعر آئے، ادیب آئے، پولیس آفیسر آئے، منسٹر آئے، سیاستدان آئے، تو آپ کا ایک تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے۔ جب میں نے 16-17 سال دیے کراچی شہر کو، تو جو میرے ساتھ اے ایس پی تھے، میں تو پھر بھی صحافی ہوں، اب وہ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جیز جا کے بنے، تو ایک نیچرل ہوتا ہے انٹریکشن آپ کا۔ تو اس لحاظ سے مجھے خوشی ہے کہ جن پولیس والوں سے میری دوستی ہے وہ کیریکٹر وائز اتنے برے نہیں ہیں، ان کی عوامی بھی پذیرائی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں پولیس سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، تو میں دوستی کو بھی اچھا سمجھتا ہوں، دشمنی کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں۔ اور 13 مقدمات میرے اوپر جھوٹے درج کیے گئے 10 دن کے اندر ایک ہی تھانے پر، پھر 5 اس میں مقدمات جو تھے دہشت گردی عدالت کے تھے ATC ایکٹ میں۔ تو میں نے تو سرنڈر نہیں کیا، میں نے تو گیو اپ نہیں کیا، میں نے تو کسی کو منت سماج آپ کو کیا کہ کسی کو بلا کے بٹھائے میں معافی مانگنے کی تیار ہوں، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا، میں کاز کے اوپر کھڑا تھا، میں کسی بے گناہ کی آواز بنا۔ میں کراچی کی جو یوتھ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے ہٹ کریں مشتاق سرکی کے نام سے، تو آپ کو بولڈ ٹی وی، ایکسپریس ٹی وی، دنیا ٹی وی، سن ٹی وی، جتنی بھی رپورٹنگ ہے، میرا انٹینشن آپ کو وہاں سے نظر آئے گا کہ میں نے کراچی میں کتنی بہتری کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں رپورٹنگ کے تھرو۔ ایک بات، کراچی کے 3 بڑے اڈے، ایک آپ اگر یاد رکھیں تو پرانی سبزی منڈی کے پاس تھا درویش کا منشیات کا بڑا اڈا، دوسرا پاک کالونی میں عرفات والوں کا اڈا ہے بہت بڑا، تیسرا کوچی کیمپ ٹول پلازا کے ساتھ جہاں سابق SSP ملی راو انوار کا دفتر تھا، پیچھے اس کے یہ ہول سیل منڈیاں تھیں۔ میں نے وہاں پر رپورٹنگ کی، وہاں میں نے اسپائی کیم جو ہمیں خفیہ کیمرہ کی ٹیم تھی ان کو بھیج کے ہم نے دیکھا کہ 2 سے 2.5 ہزار یوتھ جو کراچی کے، سندھی نہیں، اردو نہیں، ملٹی لینگویجز جتنے بھی لوگ ہیں، یوتھ بالخصوص، مجھے تو یوتھ سے بڑا پیار ہے۔ میں نے ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنا فیملی، اپنا کیریکٹر، اپنا فریڈم اسٹیک پر لگا دیا۔ تو یہ جو مقدمہ درج کرنے کا جو اصل اسباب تھے وہ صرف رانجھانی نہیں تھا، ملٹیپل نیکسس جو تھے، ملٹیپل سورسز جو تھے جو میرے خلاف تھے، ان کو موقع ملا۔ ایک FIR میرے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی زارا ستار نامی لڑکی کھڑی ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو مشتاقی نے 5 سال پہلے اغوا کیا۔ بھائی وہ اسی علاقے میں رہتی ہے، میں بھی اسی علاقے میں رہتا ہوں، دن رات مجھ سے انٹریکشن ہوتا رہا ہے۔ تو تب وہ ایک کہاں تھی 5 سال؟ معزز جج صاحبان نے یہ سوال کیا کہ 5 سال یا تو یہ پہاڑوں پہ چلا گیا تھا یا تم لوگ پاکستان سے باہر تھے، پہلے کہاں تھے؟ اور اس محترمہ کی اس FIR میں ان کی سائن بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ستم ظریفی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اور ان تمام مقدمات کا، جھوٹے مقدمات کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنے اصل مقاصد سے ہٹایا جائے، ڈائیورٹ کیا جائے، کیونکہ میں کسی اور ارشاد رانجھانی اگر وہ بے در سے قتل ہو اس پہ میں ووکل نہ بنوں۔ کوئی اور اڈا کھلتا ہے، میں کراچی کی یوتھ کو بچانے کے لیے اپنی آواز نہ اٹھاؤں۔ کوئی اور کرپٹ پولیس آفیسر کوئی بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے تو میں اس کو ایکسپوز نہ کروں۔ مقصد یہ تھے جس میں وہ ناکام گئے میں کامیاب ہوں۔ میں آج بھی عرفان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں آج بھی نکل کے خدا نخواستہ کوئی ایسا مسہیپ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، جو بھی ہو، انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اور یوتھ کو بچانے کے لیے کراچی کی یوتھ، یہاں پر انٹرنیشنل جو بین الاقوامی گروپس ہیں ان کا ایک اسٹرانگ نیکسس اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہاں پر آپ ہر دوسرے گھر میں یہ آئس اور کرسٹل کا نشہ ہوتا ہے، ہر دوسرا گھر اس پوش علاقے میں گیسٹ ہاؤس بن چکا ہے۔ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ کتنی آسانی سے آرگنائز طریقے سے ہمارے یوتھ کو ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، پھر آپ کو مشتاق سر کی بننا پڑے گا، آپ کے بچوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ میری آپ دیکھیں، آپ تو میرے سوشل میڈیا دوست ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی پہ آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ 9 اپریل تک میری ایک بلیسڈ لائف تھی، میں خوشحال فیملی سے ہوں، میں سیلف میڈ بندہ ہوں، میرے بچوں نے کبھی یہ تکالیف دیکھی نہیں، لیکن میں نے قربانی دی۔ اب میں جب کہ آیا ہوں تو اب بھی اگر میں جو چینل جوائن کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رپورٹنگ دیکھیں گے، میرا پیٹرن سیم ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ زبردست۔ اچھا مشتاق بھائی، پہلے جیسے دیکھا گیا ہے کہ آپ کے اوپر جو مقدمہ بنا تھا
وہ تو ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ارشاد رانجھانی کے لیے آپ نے جتنی محنت لگائی اس کے خلاف تھا، لیکن اس کے بعد جو آپ کے اوپر 8 سے 9 مقدمے جیل جانے کے بعد دہشت گردی ایکٹ میں جو ہے وہ درج کیے گئے، تو ان کے پیچھے جو کڑی تھی وہ کیا تھی؟ جو 2 پہلے مقدمات ہوئے، اس وقت کے سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی اور اس وقت کے سابق ایس ایس پی ایسٹ 2 مقدمے کرنے کے بعد مجھے انہوں نے جس کو ہم نیگوسیشن کہتے ہیں، سندھی میں ہم ٹیاکڑی کہتے ہیں، جرگا کہتے ہیں، کہ وہ کرنے کی کوشش کی جب تک میں گرفتار نہیں تھا۔ 2 ٹیسٹ ڈوز دیے کہ 2 مقدمے کرتے ہیں کہ سرنڈر کرتا ہے، بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، ہماری چیزوں پہ آتا ہے۔ میں نے کیٹیگوریکلی اس کو منع کیا، اس کو میں نے ریجیکٹ کیا آفر کو کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب آپ نے مقدمے کر دیے۔ اس کا گواہ ایک نامور صحافی بھی ہمارا، ایک چونکہ وہ صحافتی تنظیموں کے بڑے عہدوں پر، اس سے بھی فائز اچھے عہدے پر، بڑے میڈیا گروپ سے تعلق ہے اس کا، وہ گواہ اس بات کا، ایک ایس ایس پی جو میرا قریبی سمجھا جاتا ہے، ایک وہ ہے، ایک اس ایڈیشنل آئی جی جو اس کی گواہی دے گا کہ 2 مقدمات درج کرنے کے بعد انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ بیٹھیں، ٹیبل پر بات کریں، ہم اس کو سرنڈر کرتے ہیں، فائروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو لیکن میری انا تھی میرے پرنسپل سے کہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو میرے بھائیوں کو گرفتار کیا آپ نے، میرے ملازمین کو گرفتار کیا، میرا قصور کیا ہے؟ یہی کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جب میں جیل گیا پیچھے مقدمات کا ہول سیل مارکیٹ کھل گیا، میرے پیچھے مقدمے ہوتے گئے۔ یہ ہوا ہے کبھی کہ جیل جانے کے بعد؟ تو مجھے یہ یقین ہے کہ میری پازیٹیو نیت کو، میرے عزائم کو، میرے ڈٹرمنیشن کو، میرے حوصلے کو سب جانتے بھی تھے، سب حوصلے کا باعث بھی بنے، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ اس طرح مجھے لوگ اتنا پیار کریں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ سندھ کے لیے اچھی نیت سے، کسی مظلوم کے لیے، کسی بے گناہ کے لیے نیتاً اچھی کر کے آپ کام کریں، آگے بڑھیں، تو یہ سندھ کے جو باشعور عوام ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے، جو بسنے والے صوبے میں، وہ آپ کو باہوں میں جکڑ لیتے ہیں، اور ان کی سحر میں آپ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کسی غلط نتیجے کا خوف ہی نہیں رہتا۔ صحیح۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ مشتاق سرکی، چاہے وہ صحافتی تنظیم کا آدمی ہو، کوئی صحافی ہو یا عام آدمی ہو، اس کے لیے کہیں بھی وہ مصیبت میں اگر پھنستے ہیں تو مشتاق سرکی کہیں نہ کہیں آگے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے اس پورے ٹینیور میں جب تک آپ قید تھے، جتنی بھی صحافتی تنظیمیں تھیں، ہم نے دیکھا کہ دوسرے صحافیوں کے لیے تو انہوں نے اقدام اٹھائے، لیکن آپ کے لیے کوئی خاصی جدوجہد جو ہے وہ ہماری نظر سے نہیں گزری، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم من نسل قوم، یہ ایک ہماری ایک سماجی بیماری کہیں یا بدقسمتی کہیں، کیونکہ یہ معاشرہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں پھنستا ہے نا، میں اس کی مدد کرنا بھی چاہوں، لیکن میں ویٹ کروں گا کہ جب تک وہ مجھے اپروچ نہ کرے، جب تک وہ میرے آگے گڑ گڑائے نہ، تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ صحیح۔ تو یہ تو ہماری ایک معاشرتی جو بیہیویئر ہے وہ ہے۔ دوسرا، صحافتی تنظیم میں کیوں نہیں آئی، یا میں کراچی پریس کلب کا ممبر ہوں، میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ تو جو سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں یا سابق ایس ایس پی ہیں، تو ان کا طریقہ واردات میں ان کا 16-17 سال کا دیکھتا آیا ہوں، میرے دوست بھی رہے۔ تو جب وہ کسی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پہلے ہوم ورک کرتے ہیں، ٹیبل اسٹوریز بناتے ہیں، لوگوں کو اہتمام میں لیتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے یہ مدعی خواتین ویڈیو وائرل کرائی گئیں، ایس ایس پی کے دفاتر میں بٹھا کے ویڈیوز بنوائی گئیں، پولیس کے پیجز پر مجھے بدنام کرنے کے لیے وہ فورمز یوز کیے گئے۔ کیا کبھی عبید کیٹو، اجمل پہاڑی، کسی طالبان کا کوئی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے جس کے خلاف کوئی بولے اور پولیس پیج پہ رکھا ہو؟ نہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے کرنا تھا ڈیفیم۔ وہ بڑے مجھ سے پتہ نہیں کیوں خوف زدہ تھے، میں کیا بننے جا رہا تھا، تو انہوں نے میکسیمم یہ ایفرٹ لی کہ ہر فورم پہ پہلے جا کے بارگننگ کریں، پہلے ان کو اہتمام میں لیا جائے، اور ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم سیٹ پہ بیٹھنے والے کو سلام کرتے ہیں، آدرش رکھنے والے کسی نظریاتی بندے کو نہیں پوچھتے۔ تو میرا مقابلہ یہ تھا، شیطان اور باطل والا۔ صحیح۔ تو اس میں وہ جو لوگ تھے انہوں نے پری پلاننگ کی، اور ہمارے جو رائزنگ سن کے فالوور سے 2 صحافی، انہوں نے شاید کوئی ایس ایچ او لگوانے تھے، تو انہوں نے یہ پرنسپل جو لائف تھی میری اس کو ڈیفر کیا، ان سے دوستی نبھانا مقصود تھی ان کو۔ تو یہ ایک وجہ تھی جو میری اپنی آبزرویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کئی باغیرت لوگ میرے دوست صحافی، آپ ابھی بھی جائیں گوگل ہٹ کریں گے تو آپ کو کئی مظاہرے، آپ نے مظاہرے کیے، انہوں نے کیے، سول سوسائٹی نے کیے. تو مجھے تو خوشی ہے کہ میں نے اپنے کاندھے پہ رکھ کے ساری یہ جو شکست ان کو دیے وہ میں نے انفرادی طور پر دیے. تو مجھے یقین ہے کہ کہیں کہیں ادارے بڑے بااثر ہوتے ہیں، لیکن کہیں معاشرہ ایسے افراد طاقتور بنا دیتا ہے جن کو اداروں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس عمل میں میرے اعصاب مضبوط ہوئے، میرے ارادے مضبوط ہوئے، اور میں کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کراچی پریس کلب نے کوئی مظاہرہ کیا، پی ایف یو جے نے کیا، کے یو جے نے کیا، تو میں ان کو تھینکس کرنے کا اب میں جواب دینے ہوں کہ ان کو جا کے میں شکریہ ادائیگی کروں. میں نے خود جھیلا ہے، میں نے خود فیس کیا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی ایک بلیسنگ ہے کہ امتحان اس کا لیتا ہے کہ جو یہ برداشت کر سکے. تو اس سے تو میرے اور حوصلے پختہ ہوئے. صحیح. اچھا، آپ کی شخصیت کے لیے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مشتاق سر کی بہت ہی جذباتی ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں جو ہے جلد بازی میں جو ہے تگڑا قدم اٹھاتے ہیں. تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو خیال ہے لوگوں کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیل جانے سے پہلے تک خیال صحیح تھا، اب جیل نے بہت کچھ سکھایا ہے. اس پہ یہ کہوں گا، دیکھیں جو کیریکٹر کا صاف ہوتا ہے نا، اسپاٹ لیس ہوتا ہے، تو وہ سینٹیمنٹل ہوتا ہے. ہائپوکریسی، منافقت اس کے جسم میں، روح میں، خون میں شامل نہیں ہوتی. تو اس کے ریزنس ہیں. جب میں کھل کے بولتا ہوں، جب میں لائیو آ کے بولتا ہوں، کسی کو ہٹ کرتا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ اس کا جوابی وار کیا ہوگا. مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور میں کیوں ہٹ کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو وہ گناہ کرا ہے، جس کرپشن میں وہ، میں اس میں ہوں ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ 9-10 ماہ میں جیل میں ہوں. پوری کراچی پولیس کی مشینری، وسائل، مخبر، ان کے فنٹر سارے استعمال ہوئے. کوئی ایک میرا اسکینڈل بتائیں، کوئی 120 گز کا مجھے پلاٹ سندھ بھر میں بتائیں کہ میں نے 120 گز کوئی الیگل آکوپائی کیا. ایک پلاٹ بتائیں، ایک فلیٹ میرا بتائیں کہ جس کو میں نے قبضہ کیا ہو، آ کے کوئی بندہ کھڑا ہو مجھے بتائے میں نے اس کا یہ جرم کیا. کوئی کرمنل، ایک نیکسس میرا سی ڈی آر تو ہر وسائل ان کے پاس ہے، میرے دونوں فون بھی ان کے پاس تھے. ایسی کوئی ایک چیز آ کے نکال کے دکھائیں کہ مشتاق سر کی ان جرائم میں ملوث رائے، براہ راست یا انڈائریکٹلی ملوث رائے. میں نے تو چیلنج کر رکھا تھا. میں تو وائل کسٹڈی جب کورٹ آتا تھا، آپ دیکھتے تھے میں فیس بک پہ آ کے چیلنج کرتا تھا. تو یہ کردار ہوتا ہے جو بولتا ہے. تو جو بولتا ہے جذباتی بندہ ہوتا ہے، اس کا کردار بولتا ہے، وہ اس کے جراثیم بولتے ہیں، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے سکون سے. میں اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھتا. میرے چھوٹے بھائیوں سے آپ ملتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ مشتاق سر کے بھائی ہیں. کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی دکان پہ کام کرتا ہے، سارے میں سیلف میڈ بنانا چاہ رہا ہوں. اور یہی سبب ہے کہ میں جیل گیا. میری فیملی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے ان کو ڈیپینڈنٹ رکھا ہی نہیں کہ میری بے ساکھی پہ چلو. ہم نے کئی خاندان اجڑتے ہوئے دیکھیں کہ ایک فیملی ہیڈ ان کا اگر خدا نخواستہ ختم ہو جائے، چلا جائے اس دنیا سے رخصت کر کے، تو پوری فیملی ڈسٹرائی ہو جاتی. میری اس میں میرے بچوں کو نہیں علم تھا کہ میں کہاں ہوں، ان کو علم نہیں تھا. میری وائف نے ان کو سنبھالا، میرے بھائیوں نے سنبھالا، اور ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں خوش تھا، یعنی روٹین ان کا سیٹ تھا. تو یہ قطن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو جذباتی ہے بندہ وہ بلیک میلر ہو سکتا ہے. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو ٹارگیٹ بھی کیا ہے، میں کسی کے لیے جذباتی بھی ہوں، خیر ہے، یہ ایک نیچر ریئیکشن ہونا چاہیے. غیرت کا یہ مظاہرہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ پوچھیں کسی سے وہ مجھ سے کیوں ہوئی. منافقت مجھے نہیں آتی. جو میرا دوست ہے ڈنکے کی چوٹ پہ دوست ہے، جو میرا دشمن ہے اس کو علل اعلان میں چیلنج کر کے جا کے پہنچ جاتا ہوں. تو یہ میری بری یا اچھی عادت کے. لیکن جیل کے تجربے میں جو صبر سیکھے، جو میچورٹی آئی، وہ ایک ایگزام بھی ضروری ہے. تمہیں بھی سجیسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ جیل جاؤ تھوڑے دن کے لیے. اچھا، جیل جانے تک اور واپس آنے تک جو عوامی رد عمل آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ کے لیے پروٹیسٹ بھی کیے، آپ کے لیے احتجاج کیے، مظاہرے کیے، ایون آپ کی جیل سے رہائی تک جو ہے لوگ مجموعہ اکٹھا ہوا، ویلکم کرنے آئے آپ کو. تو اس عوامی رد عمل پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت ہے، اس کی کڑی کیا ہے؟ یہ لوگوں کی محبت مشتاق سر کی سے نہیں ہے، عمل سے ہے. جو میں نے کیا یہ مجھ پر واجب نہیں تھا.
میرا یہ کام نہیں ہے سیاست کرنا، میرا یہ کام نہیں کسی ایشو پہ کال دینا کسی پروٹیسٹ کی. لیکن جب آپ کے ضمیر مر چکے ہوں، جب ایک رحیم شاہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور زمینی خدا تصور کرتا ہو، جب ایک بے گناہ کو گولیاں مار کے سینکڑوں لوگوں کو ایک 9mm پسٹل پہ یرغمال بناتا ہو، جب ارشاد رانجھانی کا خون بہہ کے یہ پکار رہا ہو کہ کوئی ہے مدد کو، تو اس وقت پھر یہ مشتاق سرکی کا عمل پیدا ہو جاتا ہے. وہ پھر مشتاق سرکی ایک نہیں رہتا. اب یہ مشتاق سرکی پہلے بھی تھا، یہ مشتاق سرکی کارساز کے بعد بھی ہے. تو پہلے مجھے کیوں کوئی ویلکم نہیں کرنے آیا کسی مشکل وقت میں، کیوں میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ کیونکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. اب یہ جو کروایا گیا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک فرض تھا میرے اوپر، یا ایک امتحان تھا جس میں اس نے سرخرو کیا. اب آپ ان رحیم شاہ کے جتنے بھی پیجز چلتے ہیں، کیٹل کالونی، بھینس کالونی، لانڈی پیجز، یہ اس میں جائیں گے تو آپ بولیں گے یار آپ گھوم کیسے رہے باہر، آپ تو جیل میں اچھے. وہاں تو روز آئے دن میرے قتل کے فتویٰ جاری ہوتے ہیں. تو جب آپ بریوری سے پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ کسی کی مدد کریں گے، غیرت اور دلیری بھی انجیکشن سے انجیکٹ نہیں کی جا سکتی، یہ بائی بلڈ ہوتی ہے، بائی جینیٹکس ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا. دیکھیں سندھ میں کتنا بڑا ویکیوم ہے. اب سندھ میں 2 بحث ہو رہے ہیں کہ مشتاق سرکی کو صحافت کرنی چاہیے، سیاست. میں بار بار ڈینائی دیتا ہوں کہ بھائی میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. آئی ایم اباؤٹ ٹو جوائن ان انٹرنیشنل. ویسے آپ کو ابھی سیاست میں آنا چاہیے. مجھے نہیں آنا چاہیے. میں دیکھیں میں صحافی ہوں. اب میں نے ایک بہت بڑا چینل جوائن کیا ہوا ہے، اس کو میں آفیشیلی 4-5 دن میں اناؤنس کرنے والا ہوں. سیاست میرا کام نہیں ہے، لیکن میں اپنے صحافتی مورچے سے بیٹھ کر اس سے میں اس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو سندھ بھر میں یہ ظلم ہوتے ہیں، کسی غریب مظلوم کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے. تو اس مورچے پہ بیٹھ کر اگر کبھی امتحان کی ضرورت پڑی ہمارا لینے کی تو انشاءاللہ بغیر پوچھے ہم پھر کود پڑیں گے. اچھا، اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی، جن لوگوں کے ذہنوں میں شبہ تھا، اور ہم نے کافی بعض لوگوں سے سنا بھی تھا کہ مشتاق سرکی جیل سے رہائی کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی سیاسی تنظیم جوائن کریں گے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ سیاست میں کوئی آنے کا ارادہ نہیں اور میں صحافت جوائن کرنے جا رہا ہوں، تو یہ آپ کی بات جو ہے کلیئر ہو گئی. بڑی مہربانی مشتاق صاحب، آپ ہمارے ہاں آئے اور آپ کی چھپی ہوئی جو باتیں تھیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں گمان تھے، وہ نکل گئے ہوں گے، اور آپ کو ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ایکتا ٹی وی نیوز چینل پر. بڑی مہربانی. تھینک یو، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے سندھ کے صحافی مشتاق سرکی، جن کی باتیں آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان المانی کو اجازت دیجیے. اگلے کسی اور مہمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہوں گے. اللہ حافظ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.